بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، وهذا صراط ربي مستقيما وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. صدق اللہ مولانا العظیم. آپ حضرات کے سامنے سورۃ الانعام کی 125 نمبر آیت تلاوت کی ہے. 8ویں سپارے میں یہ آیت ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. پس جس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ چاہیں کہ اسے ہدایت دیں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ چاہے کہ اسے ہدایت دیں تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ چاہے کہ اسے گمراہ کر دیں تو پھر اس کے سینے کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتے ہیں اور خوب تنگ کر دیتے ہیں. یجعل صدرہ ضیقا حرجا، تنگ کر دیتے ہیں اور خوب تنگ کر دیتے ہیں. کأنما یصعد فی السماء، وہ آدمی ایسا ہو جاتا ہے جیسے زبردستی وہ آسمان پر چڑھ رہا ہو. کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون. اللہ تعالیٰ اسی طرح ناپاکی کو، شرک کو ان لوگوں کے دلوں پر ڈال دیتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے. ناپاکی اور شرک اور گناہ ان پر مسلط رہتا ہے. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا. یہ قرآن، یہ پیغمبر، یہ اسلام تیرے رب کی طرف جانے والا سیدھا راستہ ہے. یہ بالکل سیدھا راستہ ہے. اور ہم نے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے آیتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے. یہ سورہ انعام کی 2 آیتیں ہیں، 125 اور 126. جب یہ آیت نازل ہوئی، روایت میں آتا ہے جس کو امام بیہقی نے اپنی کتاب سنن میں اور ابن ابی شیبہ محدث گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب مصنف میں، اور امام حاکم ابو عبداللہ نے اپنی کتاب
المستدرک میں، اور ان کے علاوہ دیگر محدثین اور مفسرین نے اس روایت کو نقل کیا ہے، فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا اذا ادخل اللہ النور القلب انشرح وانفسح، اذا ادخل اللہ النور القلب انشرح وانفسح، کہ جب اللہ تعالیٰ روشنی کو، نور کو دل کے اندر داخل فرما دیتے ہیں تو وہ دل کھل جاتا ہے، اسلام کے لیے کھل جاتا ہے، وہ سینہ کھل جاتا ہے۔ گوئے کہ اس آیت کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کے لیے اسلام کی خاطر سینہ کیسے کھولتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک نور پیدا فرما دیتے ہیں، اس نور کی بدولت انسان کا دل اسلامی تعلیمات کے لیے، ایمان کو قبول کرنے کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے کھل جاتا ہے، قبول کرنے لگ جاتا ہے۔ چنانچہ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس کی کیا کچھ علامتیں ہیں؟ کچھ ایسے اعمال ہوں، کچھ ایسی نشانیاں ہوں جن سے معلوم ہو کہ انسان کے دل میں اللہ نے نور پیدا کر دیا ہے اور پھر اس کا دل، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا۔ کچھ علامتیں بیان فرمائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 علامتیں بیان فرمائیں، 3 نشانیاں بیان فرمائیں، اور یہ 3 نشانیاں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق ہماری ساری زندگی سے ہے، اور یہ 3 نشانیاں در حقیقت شرح صدر کے اسباب ہیں کہ اسلام کے لیے، اسلامی تعلیمات کو قبول کرنے کے لیے اور ان تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے میرا دل کیسے آمادہ ہو، میں کیا طریقہ اختیار کروں، کیا اسباب اختیار کروں۔ یہ 3 نشانیاں در حقیقت اس شرح صدر کے اسباب ہیں۔ پہلی نشانی بیان فرمائی، الانابۃ الی دار الخلود، کہ بندے کا دل مسلسل آخرت کی طرف، جنت اور جنت کی نعمتوں کی طرف اور ہمیشہ رہنے والی جگہ کی طرف لگا رہے، کہ اس کا دل وہیں اٹکا ہو کہ مرنے کے بعد میں مجھے ایک زندگی ملے گی، ایک گھر ملے گا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، میں اس کے لیے تیاری کیا کر رہا ہوں، یہ فکر لاحق ہو اور یہ دل اس پر اٹکا ہوا ہو۔ ہوتا ہے نا کہ اب ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم میں سے کسی نہ کسی کا دل کسی کام پر اٹکا ہوا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا، فارغ ہو جاؤں گا تو وہ کام پورا کرنا ہے، میں کام ادھورا چھوڑ کے آیا ہوں، میں نے کل کے لیے جو کرنا ہے اس کی تیاری کرنی ہے۔ میں نے دل کسی نہ کسی کام پر اٹکا رہتا ہے کہ مصروف ہے ایک عمل میں، ایک کام میں، لیکن دل کی توجہ کہیں اور ہے۔ تو فرمایا کہ اس نور اور شرح صدر کی علامت یہ ہے، اور شرح صدر کے اسباب میں سے پہلا سبب یہ ہے کہ انسان کا دل مسلسل ہمیشہ رہنے والے گھر جنت کی طرف اٹکا ہوا ہو۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے، میں کیا تیاری کر رہا ہوں، میں نے وہاں جانا ہے اور ہمیشہ رہنا ہے میں نے۔
یہ پہلی نشانی بیان فرمائی، الانابۃ الی دار الخلود۔ دوسری نشانی بیان فرمائی، والتجافی عن دار الغرور، التجافی عن دار الغرور، کہ جو دھوکے کا گھر ہے دنیا، اس سے اجتناب کرتا رہے، بچتا رہے، کہ یہاں کے منصوبے عارضی ہوں، یہ نہ ہو کہ منصوبے بنا رہا ہے یہ سوچ کر کہ میں نے 7 نسلوں کی حفاظت کرنی ہے، 7 نسلوں کے لیے جمع کرنا ہے، وہ نسلیں جو مرنے کے بعد چھوڑ جاتی ہیں اور دفنانے میں جلدی کرتی ہے، ان کے لیے ہم فکر مند ہوں۔ ٹھیک ہے، اسباب کے درجے میں شریعت کا حکم ہے کہ آپ کما کر دیں، لیکن اتنا منہمک ہو جانا کہ وہ شرح صدر کے اسباب حاصل نہ ہوں، اسلامی تعلیمات سے دوری ہو، جو آخرت کا حقیقی گھر ہے ہمیشہ رہنے والا، اس سے ہم یکسر غافل ہو جائیں، یہ ٹھیک نہیں۔ تو فرمایا کہ دوسری نشانی یہ ہے کہ والتجافی عن دار الغرور، دنیا جو دھوکے کا گھر ہے اس سے اجتناب کرتا رہے، اپنے آپ کو بچاتا رہے، سوچ سمجھ کر پھونک کر قدم رکھے کہ میری اس دنیا کی وجہ سے میری آخرت تو ضائع نہیں ہو رہی، میری نمازیں تو ضائع نہیں ہو رہی، میرے دین پر نقصان تو نہیں آ رہا۔ ہاں، اگر دنیا کما رہے ہیں اور دین صحیح سلامت ہے، دین میں آئے روز ترقی ہو رہی ہے، آخرت کی فکر میں اضافہ ہو رہا ہے، اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری جاری ہے، تو یہ دنیا نعمت ہے۔ پھر تیسری نشانی ارشاد فرمایا، والاستعداد للموت قبل نزول الموت، کہ موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کر رہا ہو۔ پتہ ہے، یقین ہے، اور آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ لوگ جا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنوں کو دفنا رہا ہے، اور یقین ہے کہ کل میری باری آ رہی ہے، مجھے دفنایا جائے گا، میری موت آئے گی، مجھے ختم ہونا ہے۔ تو اس موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کر رہا ہو۔ فرمائے کہ جس میں یہ 3 کام ہوں گے، یہ 3 نشانیاں ہوں گی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اس کے دل میں ایک نور پیدا کر دیا ہے، داخل کر دیا ہے۔ اس نور کی بدولت اب یہ ایمان قبول کرنے پر آمادہ ہوگا، دین کی بات شوق سے سنے گا، سننے کے بعد شوق سے اس پر عمل کرے گا، اسے اپنائے گا، دین کو پہلے درجے پر رکھے گا، معاملات میں، عبادات میں، عقائد میں، اخلاق میں، معاشرت میں، رہن سہن میں، ہر جگہ دین کو نمبر 1 پر رکھے گا۔ یہ اس نور جو دل کے اندر اللہ نے داخل فرما دیا ہے، اس کی وجہ سے نظر آ رہا ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک واقعہ نقل کیا ہے اس آیت کے تحت، اپنی بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازل سے انسانوں کی 2 قسمیں پیدا کی ہیں۔ شروع سے اللہ نے انسانوں کی 2 قسمیں پیدا کی ہیں۔ پہلی قسم وہ جو سعید ہیں، سعادت والے ہیں، نیک بخت ہیں، اور دوسری قسم وہ جو شقی ہیں، شقاوت والے ہیں، بدبخت ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سعادت مند لوگوں میں سے بنائے، اور جو بدبخت ہیں، شقاوت والے ہیں، ان سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور یہ سب اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ جسے چاہے سعادت والوں میں ڈال دے، جسے چاہے شقاوت والوں میں ڈال دے۔ ہم اللہ کے فضل کے محتاج ہیں۔
تو فرمایا کہ انسان کی یہ دو قسمیں ہیں، اور دونوں کے لیے مرنے کے بعد گھر بنا دیے۔ جنت ہے سعادت والوں کے لیے تو ہمیشہ کے لیے ہے، یہ ان کا گھر ہوگا۔ آگ ہے، جہنم ہے شقاوت والوں کے لیے، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اس تقسیم کے بعد دنیا میں جو زندگی دی گئی انسانوں کو، اس زندگی میں شیطان کا سامنا ہوتا ہے، نفس جو خواہشات پر ابھارتی ہے اس کا سامنا ہوتا ہے، اور وہ شیطان وعدے دلاتا ہے، تمنائیں آرزوئیں دلاتا ہے، یعدہم ویمنیہم، وعدے دلاتا ہے کہ تم کرتے رہو، دنیا چل رہی ہے، لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، تم بھی کرتے رہو، اور آخر میں جب عمر زیادہ ہو جائے گی توبہ کر لینا، سب معاف ہو جائے گا۔ وعدے دلاتا ہے، تم ایمان والے ہو، کلمہ پڑھے ہوئے ہو، جنت مل جائے گی تمہیں۔ وَيُمَنِّيهِمْ، اور انہیں آرزویں دلاتا ہے کہ تم ایمان والے ہو، دنیا میں کامیاب اور کامران رہو گے، آخرت میں جنت تمہاری ہی ہے۔ مختلف آرزویں دلاتا ہے۔ تو یہ شیطان اس زندگی میں مسلسل ہمارے سامنے رہتا ہے، اور یہ وسوسے ہمارے دل و دماغ میں ڈالتا رہتا ہے۔ تو سمجھدار ہے وہ آدمی جو اپنے آپ کو، جو تین نشانیاں بیان کی ہیں، کہ اپنے دل کو آخرت پر اٹکائے، دھوکے کے گھر دنیا سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرے تاکہ اسے نور حاصل ہو۔ اور پھر فرمایا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جس طرح دنیا میں اندھیرے کے اندر جب تھوڑی سی روشنی نظر آتی ہے تو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، اندھیرا ہے، کوئی لائٹ نہیں، کوئی روشنی نہیں، اچانک سے تھوڑی سی روشنی نظر آتی ہے، وہ روشنی پوری نہیں ہوتی، ایک ذرا سی روشنی ہوتی ہے، لیکن اس سے ایک خوشی محسوس ہوتی ہے دل کو۔ اسی طرح دل کی مثال فرمائے کہ ایک بند کمرے کی ہے، گھر کی ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ یہ نور اس دل کے اندر داخل فرما دیتا ہے تو یہ دل خوش ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے، اور پھر ایمان کو قبول کرتا ہے اور اعمال صالحہ پر آ جاتا ہے۔ تو یہ تین بنیادی اسباب ہیں جن کا ذکر حدیث پاک میں آیا کہ انسان کا دل ہمیشہ آخرت پر لگا رہے، کہ میں جو کر رہا ہوں، جو کما رہا ہوں، جو کھا رہا ہوں، جو زندگی گزار رہا ہوں، ان سب سے فارغ ہونے کے بعد میں نے آخرت کی طرف جانا ہے اور وہاں حساب دینا ہے، اور وہاں جو گھر ملے گا وہ ہمیشہ کے لیے ملے گا۔ اس گھر کی ہم فکر کریں کہ وہ نعمتوں والا گھر ہو، وہ آزمائشوں والا نہ ہو۔ انسان جب یہ ضروریات کا محتاج ہے، ضرورتیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، مکان چاہیے، کھانا چاہیے، کپڑا چاہیے، اور زندگی کے اسباب چاہیے، ضرورتیں ہیں اس کی۔ یہ فرشتہ نہیں کہ کھاتا پیتا نہیں، صرف عبادت کرے گا، نہیں، انسان ہے، بشری تقاضے ہیں۔ بگاڑ کہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان کی ضرورت احسن طریقے پر، بہتر طریقے پر پوری نہ ہو۔ ضرورت ہے، اس کو پورا کرنے میں طریقہ غلط اختیار کر دیا، اب یہ ضرورت غلط طریقے کو کراس کرتے ہوئے مسائل اور مشکلات کی شکل اختیار کر جاتی ہے، اور پھر ہم یہ رونا روتے ہیں کہ میں مشکلات کا شکار ہوں، میں مسائل کا شکار ہوں۔ ان مشکلات اور مسائل سے پیچھے غلط طریقہ ہے،
وہ غلط طریقہ ہم نے اپنے ذہنوں سے گھڑا، ہم نے اسے بنایا اور قرآن و حدیث سے رہنمائی حاصل نہیں کی، شریعت سے رہنمائی حاصل نہیں کی، علماء سے نہیں پوچھا کہ میں نے کیسے کمانا تھا، کیا کرنا تھا، اپنی مرضی پر طریقہ اختیار کیے، جو غلط ثابت ہوا تو وہ ضرورت بالآخر مشکل اور مسائل کا شکار ہو گئی، شکل میں آ گئی۔ تو بگاڑ کا سبب خود ہم ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے صحراؤں میں، سمندروں میں بگاڑ آ چکا ہے۔ ماضی کے مقابلے میں آج کے جو وسائل ہیں، ماضی کے مقابلے میں آج کی جو طاقتیں ہیں، ماضی کے مقابلے میں آج کی جو سہولیات ہیں وہ انتہائی زیادہ، لیکن کیا ان سارے وسائل، ان ساری ترقیوں کے باوجود دنیا میں وہ امن قائم کر سکے؟ دنیا میں رہنے والے انسانوں کو سکون دلا سکے؟ سکون تو پہلے زیادہ تھا، امن تو پہلے زیادہ تھا۔ میزائل بنایا دفاع کے لیے، لیکن اسی میزائل کو استعمال کر رہے ہیں اپنے مسلمان بھائی، اپنے دوسرے انسان کو مارنے کے لیے، ظلم کر کے، ناجائز طریقے سے، مقصد سے ہٹ گئے۔ جو وسیلہ بنایا، جو اسباب بنائے، ایجادات کی انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، لیکن جب ان کا طریقہ، ان کا استعمال غلط ہوا تو وہی اسباب، وہی چیزیں مسائل بن گئی۔ تو ضروریات سے انکار نہیں، مطالبہ یہ ہے شریعت کا کہ اپنی ضروریات کو بہتر طریقے پر پورے کرو۔ بہتر طریقہ قرآن کریم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، علماء کی صحبت ہے، ان سے رہنمائی کی باتیں ہیں۔ ان طریقوں کو اختیار کر کے اپنا طریقہ بہتر کرو، تمہاری وہ ضرورت پوری ہو جائے گی، وہ مسائل اور مشکلات کا شکار نہیں ہوگی۔ بڑا مسئلہ ہے نا آج کل ہمارا کہ مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے پھر بھی مسائل میں گھرے ہوئے۔ تو وجہ وہی ہے کہ طریقہ غلط ہے، اور طریقہ ہم نے لیا نہیں قرآن سے۔ تو شرح صدر، اس کے اسباب اس حدیث کے اندر بیان ہوئے کہ جسے شرح صدر حاصل ہو جائے اور وہ نور دل کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر وہ صحیح طریقے پر آ جاتا ہے، اپنی ضرورت کو صحیح طریقے پر پورے کرنے لگ جاتا ہے۔ علماء نے اس کے ضمن میں کئی اسباب ذکر کیے ہیں، بنیادی طور پر موٹے اور بڑے دو اسباب یہ بیان کیے، ان تین کے علاوہ جو حدیث میں آئے، کہ شرح صدر اور ہدایت حاصل کرنے کا ایک بڑا سبب اور ذریعہ وہ توحید ہے، عقیدہ توحید، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا تعلق زبان سے بھی ہے اور دل و دماغ سے بھی ہے، اور ہم غور کریں کہ سارے کے سارے نبیوں کی محنت کا خلاصہ لا الہ الا اللہ ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس لا الہ الا اللہ کے اندر سارے مسائل کا حل چھپا ہے۔ شرک جو توحید کی ضد ہے، اللہ رب العزت نے اسے بڑا ظلم قرار دیا، اور دنیا میں جو فساد ہو رہا ہے اس کی جڑ ایک حدیث میں آتا ہے کہ شراب ام الخبائث ہے اور شرک ام الامراض ہے۔ شراب تمام خبیث چیزوں کی، بری چیزوں کی جڑ ہے، اور شرک تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ دنیا میں جتنے بگاڑ ہیں مذہب کے نام پر، شرک کے نام پر، بت پرستی کے نام پر، اور پھر اس کی حفاظت کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے کیا فساد کرتے ہیں، کیا قتل و غارت گری کرتے ہیں، اس سب کی جڑ یہ شرک ہے۔ تو کہا کہ تم اگر اس بگاڑ اور فساد سے بچنا چاہتے ہو تو عقیدہ توحید پر آ جاؤ حقیقی معنوں میں، اور افضل الذکر لا الہ الا اللہ قرار دیا کہ زبان پر اس کا ورد جاری رکھو، لا الہ الا اللہ، عقیدہ توحید۔ دوسرا جو قرآن سے ثابت ہے وہ یہ، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
کہ ہدایت حاصل ہوگی، شرح صدر حاصل ہوگا، نور ہدایت حاصل ہوگا اللہ کے ذکر سے، کثرت ذکر سے، اسباب سے نہیں۔ اسباب کو آزما لیا، پیدا ہوئے بنائے گئے انسانی ضروریات کے لیے، لیکن وہ خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ تو امن ہے، سکون ہے، اطمینان ہے اللہ کے ذکر میں۔ یہ چند اسباب ہیں، موقع ملا انشاءاللہ بقیہ بھی بیان کرتے رہیں گے۔ تو ہمیں اپنے مسائل میں، اپنی مشکلات میں بایمانہ غور کرنا ہے کہ ہم نے وہ کون سا غلط طریقہ کس وقت کہاں اختیار کیا تھا کہ جس کی وجہ سے آج میری ضرورت میری مشکل بن گئی، جس کا حل، جس کا جواب قرآن و حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مبارک تعلیمات پر پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔